مختلف شہروں میں مختلف ممالک میں بھرپور قسم کا احتجاج کیا اوورسیز پاکستانیوں نے، اور یہ احتجاج تھا پاکستان میں جاری فسطائیت کے خلاف، غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر قانونی حکومت کے خلاف، اور اس کا سارا ٹارگٹ اور ہدف ایک ہی تھا، اور وہ تھے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب۔ دنیا بھر میں یہ کال عمران خان صاحب نے دی تھی، احتجاج کی کال، کیونکہ 5 اگست کو ان کے پورے 2 سال ہو جائیں گے ناحق قید میں۔ لندن، مانچسٹر، برمنگھم، اسکاٹ لینڈ اور لوٹن میں بھرپور قسم کے احتجاج کیے گئے، اور سب سے بڑا مظاہرہ برطانیہ میں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر ہوا، اور پورے برطانیہ سے مختلف شہروں سے لوگ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بسوں پہ، گاڑیوں پہ سفر کر کے، طویل سفر کر کے وہاں پہ پہنچے اور بھرپور قسم کا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے مطالبہ کیا۔ عمران خان صاحب کی رہائی، سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ دوسرے ممالک اٹلی میں مظاہرہ کیا گیا، فرانس پیرس میں مظاہرہ کیا گیا، بیلجیم برسلز میں مظاہرہ کیا گیا، ساؤتھ کوریا میں اور امریکہ کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے، آسٹریلیا سڈنی میں مظاہرہ کیا گیا، جاپان میں مظاہرہ کیا گیا، بارسلونا اسپین میں مظاہرہ کیا گیا، اور آج 4 تاریخ کو ناروے اوسلو میں مظاہرہ کیا جائے گا، جبکہ امریکہ واشنگٹن میں سب سے بڑا مظاہرہ وہ ہوگا کل 5 اگست کو، اور پاکستان کے سفارت خانے کے سامنے۔ یہ بالکل وہی جگہ ہے جب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے امریکہ کا دورہ کیا تھا تو وہاں پہ مظاہرہ کیا گیا تھا۔ شکاگو میں بھی مظاہرے کیے گئے، اور جرمنی میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ اس طریقے سے کوئی ہی شاید ملک بچا ہو مغربی ممالک کا، آسٹریلیا کا، یورپ کا، کہ جہاں پہ مظاہرے نہ ہوئے۔ صرف ان ممالک میں مظاہرے نہیں ہوئے جہاں پہ شاہی نظام ہے، بادشاہتیں ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے، جبکہ وہاں پہ بھی اگر مجھ سے کو پوچھے تو مجھے معلوم ہے کہ لوگوں نے اپنے رہائش گاہوں میں اس طرح کا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اپنی سولیڈیرٹی شو کی۔ یہ تو تھا پوری دنیا سے اطلاعات 3 اگست کی، اور آج بھی دنیا بھر کے مختلف ممالک میں احتجاج ہے، اور پھر 5 اگست کو جو ہے وہ کل پاکستان میں اور امریکہ میں بیک وقت احتجاج کیا جائے گا۔ پاکستان کے لیے لائحہ عمل کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو اعلان کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے، اس میں انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ احتجاج جو ہے مختلف شہروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنی گلیوں میں کیا جائے گا، اور کسی قسم کا کوئی جلوس نہیں نکالا جائے گا یا کسی ایک جگہ پر مظاہرہ نہیں ہوگا، بلکہ مختلف شہروں میں۔ اور جو میں نے آپ کو خبر دی تھی وہ خبر بالکل درست تھی کہ اس دفعہ بالکل ڈیفرنٹ نوعیت کا احتجاج کیا جائے گا۔ اور جو اعلان کیا گیا خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی، علی امین گنڈا-پور کا پیغام بھی آ چکا ہے، اسد کیسر صاحب کا بھی آ چکا ہے، شہرام ترقی صاحب کا بھی آ چکا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے۔ کو گائیڈ لائنز مل رہی ہیں، اور وہ صوبائی صدر اور ریجنل پریزیڈنٹس اور سیکرٹری جنرل نے کہہ دیا ہے، ویڈیو میسیجز دے دیے ہیں کہ مختلف علاقوں میں مختلف احتجاج ہوں گے۔ اس بار جو احتجاج ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے وہ نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ایک تحریک کی آغاز ہے، اور تحریکیں جو چلتی ہیں وہ 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے نہیں ہوتی، وہ ڈیفرنٹ ٹائمنگ میں ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز کے ساتھ وہ بلڈ اپ ہوتی ہے، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب تک وہ حاصل نہیں ہوتی تب تک وہ تحریک چلتی رہتی ہے، اور جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے لیے کنٹینیوسلی ایوری ناؤ اینڈ دین وہ پلاننگ کرے گی انشاءاللہ، پلاننگ کر رہی ہے، جس طرح اسد کیسر صاحب نے بتایا۔ 5 تاریخ کو ثوابی، چارسدہ اور مردان، جس طرح صوبائی قیادت نے اناؤنس کیا ہے، ثوابی انٹرچینج پہ اکٹھے ہم ثوابی والے ہوں گے۔ ہمارے پورے جتنے بھی کارکن ہیں ان کو یہاں پہ پہنچنا ہوگا۔ ہم نے آلریڈی اپنے لوگوں سے بات کی ہوئی ہے اور ان کو چلے گئے۔ ایک تو ہم پرامن رہیں گے کیونکہ ہماری تحریک پرامن ہے۔ عمران خان کا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ ہمارے تحریک میں، ہمارے جلسوں میں کبھی ایک گملہ بھی نہیں، تو ہم یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ 5 تاریخ کو
چاہیے دوبارہ کہ ہمارا ہر کارکن جو عمران خان کے ماننے والا ہے وہ پرامن ہو. گڑبڑ کرے گا ہمارے کارکن ہوں گے, ان کو ہم پھر اکارڈنگلی ڈیل کریں گے, اس کے ساتھ جو بھی ہوگا ہمارے کارکن اس کا ہینڈل کریں گے. لیڈرشپ آئے گی انشاءاللہ. پورے صوبے کے مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے جدوجہد ہوگی, احتجاج ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ ہر بندے کو ٹاسک دے دیا گیا ہے, لیڈرشپ کو جتنے بھی ہیں, چیف منسٹر اپنے لیول پہ ہوں گے, صوبائی صدر اپنے لیول پہ ہوں گے, ریجنل صدور اپنے لیول پہ ہوں گے, ہم یہاں پہ اپنے لیول پہ ہوں گے. مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے احتجاج کا طریقہ کار ہو, تو ہم یہاں پہ ہی ہوں گے اور ہمارا احتجاج یہاں پہ ہی ہوگا. تو یہ تو آپ نے سن لیا جناب کہ کس طریقے سے ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا 5 اگست کو. اور ایک اور بات بتا دوں کہ جن رہنماؤں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں ان کو گرفتار کرنے کا بھی خدشہ موجود ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی جائیں گی. اس لیے تمام رہنما جب تک کہ ان کی درخواست ضمانتیں جو ہیں وہ جب تک نہیں آ جائیں گی اس وقت تک وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے. یہ بھی پارٹی کی ہدایت ہے. دوسری جانب بڑے پیمانے پر پنجاب میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, بڑے پیمانے پر بلوچستان میں, سندھ میں گرفتاریاں کی گئی ہیں اور آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم قیوم خان نیازی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تو کنٹینرز کا اہتمام کیا گیا ہے, کنٹینرز لائے گئے ہیں, اسپیشل فورس کو الرٹ کر دیا گیا ہے, خاص طور پہ لاہور, راولپنڈی, اسلام آباد اور مختلف بڑے شہروں میں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کسی قسم کا اس بار وہ والا احتجاج سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہ پہلے ایسی کوئی پرتشدد کال کی احتجاج دی تھی, عمران خان نے کال دی تھی, اور نہ ہی اب دی گئی ہے. لیکن اس دفعہ احتجاج جو ہے وہ مختلف نوعیت کا ہوگا. اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور جناب, اور وہ ہے فلوریڈا میں. فلوریڈا میں محسن نقوی صاحب موجود ہیں اور وہاں پہ ایک میچ ہوا کرکٹ کا, اور وہاں پہ خاص طور پہ اسٹیڈیم میں بھی عمران خان صاحب کے حق میں نعرے بلند کیے گئے اور بینرز آویزاں کیے گئے اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے, جبکہ پوسٹر اٹھا رکھے تھے عمران خان کی رہائی کے لیے اور عاصم منیر صاحب کے استعفے کے لیے. آپ کو میں ایک فوٹیج آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت فضا میں ایک ہیلی کاپٹر جو ہے, جہاز جو ہے وہ بلند ہے, اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیچھے یہ اسٹیڈیم کے اوپر, یہ اسٹیڈیم کے اوپر جناب اس وقت جہاز جا رہا ہے اور وہ ایک بینر اٹھائے ہوئے ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے اس پر ریزائن عاصم منیر. یہ پورے اسٹیڈیم نے دیکھا فلوریڈا امریکہ میں, اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی اظہار رائے کی پابندی نہیں ہے, اور نہ ہی وہاں کی حکومت نے اور نہ ہی وہاں کی انتظامیہ نے ایسے بینر کو آویزہ نہ کرنے کی اور ایسی تشہیری مہم کی جو ہے وہ اس پہ کوئی قدغن لگائی ہے. تو آنے والے دن میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ امریکہ میں اور اقتدار کے عالمی ایوانوں میں عاصم منیر صاحب کے لیے شاید اچھے نہ ہوں. بظاہر جو لگ رہا ہے وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ جناب بہت فیوریبل سچویشن ہے, لیکن حقیقت میں ایسا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک مطالبات کی فہرست دی ہوئی ہے جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو, وہ مطالبات ایسے ہیں کہ وہ اگر پورے کرتے ہیں تب بھی اور اگر وہ پورے نہیں کرتے تب بھی تو فیلڈ مارشل کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں. دوسری جانب پاکستان میں اسلام آباد میں, راولپنڈی میں اور دیگر شہروں میں, اور خاص طور پہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں عوامی فیلڈ مارشل قیدی نمبر 804 اور عمران خان کی تصویر کے ساتھ پوری ایک تشہیری مہم ہے جو کہ اسلام آباد میں مختلف دیواروں پہ باقاعدہ طور پہ وہ پینٹ ہو گیا ہے یہ نعرہ اور یہ پورا کا پورا پوسٹر, اور انمٹ سیاہی کے ساتھ. یہ کاغذ کا پوسٹر نہیں ہے بلکہ جو آپ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس فوٹیج میں آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کس قسم کی کس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ عامر مغل صاحب جو ہیں اسلام آباد کے صدر, انہوں نے یہ کام اسلام آباد میں بھی اور زیرو پوائنٹ میں بھی اور پبلک مقامات پہ بھی یہ بہت اچھے طریقے سے وہ کر رہے ہیں, اور حالانکہ ان کی گرفتاری کے لیے بھی واضح طور پہ احکامات موجود ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب بھی دے چکے ہیں جی اپنے احتجاج کی کال. اب ذرا آتے ہیں کچھ اور خبروں کی طرف. عوامی فیلڈ مارشل قیدی نمبر 804 کا میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری جانب یہ سارا سلسلہ جو لڑائی ہے یہ 9 مئی کے مقدمات ہیں, 10 سال قید, 20 سال قید, اور مجموعی طور پر سینکڑوں سال قید جو ہے وہ دی گئی ہے 9 مئی کے مقدمات میں.
تو چودھری اعتزاز احسن صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تحریک انصاف کے 108 لیڈرز کو آپ نے 9 مئی کے مقدمے میں 10 سال کی قید کی سزا نہیں سنا سکتے تھے، یہ بالکل غلط سزائیں سنائی گئی ہیں۔ آئی جی پنجاب انہوں نے کہا کہ میرے 5 سوالوں کے جواب دے دیں، اگر وہ یہ جواب نہ دے سکا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے سہولت کاری کی ہے۔ اور 5 سوال جو ہیں اس میں بڑے سادہ سوال ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا 9 مئی کا، ایس ایچ او موقع پر پہنچا؟ کیا کسی پولیس افسر کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کی گئی؟ یہ 2 سمپل سے سوال ہیں۔ اور اس کے بعد چودھری اعتزاز احسن صاحب نے مزید بھی سوال اٹھائے تھے، سردار لطیف خان کھوسا صاحب نے بھی سوال اٹھائے تھے کہ بتایا جائے جناب کہ کس طریقے سے یہ سارے کا سارا سلسلہ اور ہوا ہے، اور اس دن سیکیورٹی کہاں تھی اور کیا کچھ کیا گیا۔ ایک اور خبر جناب، اور وہ ہے ایک طرف تو یہ کیا جا رہا ہے اور عوام کو بے حال چھوڑ دیا گیا ہے، اور دوسری جانب غربت، بے روزگاری، مہنگائی عروج پر ہے، لیکن جو امپورٹنٹ سوال ہے جی وہ ہے کہ ایک اہم ترین وفاقی وزیر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید محسن نقوی صاحب کا بنگلہ ہے ڈپلومیٹک انکلیو میں، اور وہاں پہ ان کے گھر کی تزئین و آرائش کے لیے، سرکاری بنگلے کی تزئین و آرائش کے لیے 4 کروڑ 73 لاکھ روپے خرچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور سی ڈی اے نے وزراء کالونی میں بنگلہ نمبر 36 پر تزئین و آرائش کے لیے 4 کروڑ 73 لاکھ روپے کے ٹینڈر کا اشتہار جاری کر دیا ہے، اور ٹینڈر 18 اگست کو کھلے گا۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک جو بنگلہ نمبر 36 ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جناب محسن نقوی صاحب کا ہے، اور ابھی تک اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی ان کی طرف سے تردید نہیں کی گئی کہ آیا یہ ان کا ہے یا نہیں ہے، اور اس میں کس حد تک صداقت ہے، کسی قسم کی کوئی تردید نہیں کی گئی۔ یہ تو ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ اور پھر ایک بڑا الزام لگایا ہے جو صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے ابو ذر شاہ، انہوں نے کہا ہے کہ 28 کروڑ کے لیے 6 ماہ پہلے جو لاہور میں جو چیف کمشنر اور ڈی سی میں لڑائی ہوئی، کیا ان کو سزا ہو گئی؟ اور سولر پلیٹوں میں 80 ارب روپے کی اوور انوائسنگ ہوئی ہے، کیا وہ کلکٹر، کمشنر اور انکم ٹیکس آفیسر دندناتے پھریں گے؟ ایف بی آر کہتی ہے کہ 1200 ارب پاکستانی بزنس کمیونٹی چوری کرتی ہے، 4 ارب روپیہ روزانہ سپیڈ منی لی جا رہی ہے، تقریباً 1500 سے 1600 ارب روپے